خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری بہترین امت ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو تین قسم کے طبقے بنے. پہلا طبقہ جس نے خود بھی نیکی کا عمل کیا، دوسروں کو بھی دعوت دی، خود بھی مچھلیاں پکڑنے سے باز آ گئے، دوسروں کو بھی رکنے کی دعوت دیتے تھے. لوگوں، حضرت داؤد منع کر رہے ہیں باز آ جاؤ، اگر نبی کی بات مان لو گے کامیابی ملے گی، نبی کی مخالفت کرو گے اللہ کی پکڑ آئے گی. مان لو، اللہ کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومے گی. لوگوں نے ایک طبقہ وہ جس کی تعداد مفسرین کرام نے 12,000 لکھی ہے کہ 12,000 لوگ مان گئے، اور جنہوں نے خود بھی نیکی پہ عمل کیا، دوسروں کو بھی دعوت دی، خود بھی برائی سے رکے، دوسروں کو بھی رکنے کی دعوت دی. دوسرا طبقہ وہ جو خود تو باز آگے. یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی ہی سبق آموز ہے. دوسرا طبقہ وہ جو خود تو باز آگے، خود تو انہوں نے اللہ کی مخالفت چھوڑ دی، لیکن جو مخالفت کرتے ہیں انہیں نہ روکا. امر بالمعروف یعنی نیکی خود تو کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے. خود تو نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں روکتے. دوسرا طبقہ وہ ہو گیا. اور جو خود رکتے ہیں، دوسروں کو نہیں روکتے، اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ تعلق بھی پالتے ہیں. مخالفت کرنے والوں کے ساتھ تعلق بھی پالتے تھے. یہ دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ جو بالکل باز نہیں آئے، جنہوں نے خود بھی برائی کو نہیں چھوڑا، خود بھی برائی کرتے تھے، دوسروں کو بھی برائیوں کا حکم کرتے تھے. یعنی سامنے آ کر مخالفت کرتے ہیں، سامنے آ کر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. ان تین طبقوں کے بارے میں اللہ نے حکم نازل فرمایا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام دعوت دیتے رہے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے گئے حضرت داؤد کی مسلسل دعوت کا نتیجہ ایک طبقہ 12,000 لوگ کامیاب ہو گئے. ان کو دعوت دیتے رہے، لوگوں نے نہ مانا. بالآخر یہ لوگ اس بات پہ مجبور ہوئے، انہوں نے نہ ماننے والوں سے قطع تعلقی کر کے اپنی الگ رہائشیں بنا دی، درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی. ان سے کہنے لگے اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اگر تم اس ناراضگی والے عمل کو نہیں چھوڑتے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے الگ رہائش اختیار کی، درمیان میں دیوار قائم کر دی، الگ ہو گئے. کھانا پکانا الگ، کاروبار الگ، تجارتیں الگ، گھر بار الگ، ہر چیز الگ کر دی، رشتے ناطے الگ کر دیے. سب کچھ جدا کرنے کے بعد یہ دو طبقے، ایک وہ جس نے خود مانا دوسروں کو دعوت نہ دی، دوسرا طبقہ وہ جس نے خود بھی نہ مانا دوسروں کو بھی برائی پہ لایا. یہ الگ، ماننے والے الگ. اللہ نے ماننے والوں کو کامیاب کر دیا. دو طبقے، پہلے تین تھے، اب دو طبقے. پہلے تین طبقے اپنی مرضی سے بنے، اب دو طبقے اللہ نے بنا دیے. پتہ چلا کہ خود عمل کر لینا، دوسروں کو دعوت نہ دینا ان کے ساتھ ہیں جو خود بھی عمل نہیں کرتے. اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں طبقوں پہ عذاب نازل کیا. جب ان کی رہائش بھی الگ، ہر چیز الگ، درمیان میں دیواریں قائم کر دی، درمیان میں آڑ بنا دی. مورخین کرام، مفسرین کرام نے لکھا
یہ لوگ جو 12,000 کی تعداد میں تھے، یہ ان کی آوازیں سنتے اور یہ دونوں طبقے ان کی آواز سنتے، ایک دوسرے کی آوازیں آتی تھی، لیکن وہ ماننے والے ان اللہ کے دشمنوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو دعوت دو، اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان سے اللہ بھی ناراض ہے اور تمہیں بھی ناراض ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس طبقے نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک دن آیا، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم، ایک دن ایسا آیا حضرت داؤد بھی اور وہ 12,000 کا لشکر بھی، 12,000 کی تعداد بھی ایک طرف ہو گئے اور دوسرے دونوں طبقے ایک طرف، سمجھا کر نہ باز آئے۔ ہفتے والے دن میں تجاوز کی، اللہ نے فرمایا تمہیں عبادت کے لیے اختیار دیا، چنو جو دن چننا چاہتے ہو۔ انہوں نے ہفتے کو منتخب کر کے اس میں عبادت کرنا چاہی۔ ایک نبی دعوت دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، دوسرے نبی حضرت داؤد آئے، دعوت دیتے دیتے الگ ہو گئے، انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ رب نے حکم نازل کر دیا، رب نے آرڈر نازل کر دیا، رب کا حکم۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سمجھانے کے انداز میں کہتا ہوں، یوں سمجھو اللہ اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اب اللہ اسے ختم کرنا چاہیں، اللہ فرمائے کن، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ سورج کو اللہ نے حکم دیا اپنی ایک ترتیب پہ، اپنے ٹائم پہ طلوع بھی ہونا ہے، غروب بھی ہونا ہے، یہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ چاند کو اللہ نے حکم دیا اتنے دن میں اتنا ہونا ہے، اتنے دن میں اتنا بڑا ہونا ہے، چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ لیکن اللہ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں اے اشرف المخلوقات انسان، تو اللہ سے اتنا غافل ہو گیا، اللہ کا سورج اللہ کے حکم کی پابندی کرے، اللہ کا چاند اللہ کے حکم کی پابندی کرے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ ایک انسان ایسا ہے، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا، جسے قرآن کریم نے یوں کہا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم اللہ سے کس نے غافل کر دیا؟ سورج کو جس ترتیب پہ لگایا وہ چل رہا ہے، چاند کو جس ترتیب پہ لگایا وہ چل رہا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد سے ہٹ گیا۔ انسان تجھے کس چیز نے پھیر دیا؟ خیر، اللہ کا حکم آ گیا بنی اسرائیلیوں پر۔ کیا حکم؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، میں اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل ہو جاؤ، میرے حکموں کی مخالفت کی، میں اللہ نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا۔ صبح اٹھے سارے بندر کی شکل بنے ہوئے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے، زور سے کہیں آمین۔ یہ 12,000 کی تعداد والے فرماتے ہیں ہمیں اس دن آوازیں نہ آئیں، کسی قسم کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، ہم نے دیوار سے جھانک کے دیکھا،
حضرت داؤد کے حکم پر جب دیکھا ان کے چہرے بگڑ چکے تھے، قوم کے بوڑھے خنزیروں کی شکل، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کے بوڑھوں کو رب نے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، ان کے جوانوں کو رب نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں چہرے تو بگڑ گئے، باقی جسم اسی طرح کا تھا، عقل اور شعور باقی تھا۔ جب دیوار سے جھانکتے لوگوں کو دیکھا تو اس وقت ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے، اے ماننے والے لوگوں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم اللہ کی گرفت میں آ گئے، تم نے ٹھیک کہا تھا، آج اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تم اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن بزبان حال اللہ کی طرف سے آواز آئی، اب وقت نکل گیا، اب تو توبہ کا دروازہ تمہارا بند ہو گیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں۔ 3 دن تک یہ لوگ روتے رہے، 3 دن تک شکلیں بگڑی رہی، 3 دن تک کچھ بھی نہ کھایا، کچھ بھی نہ پیا۔ اللہ کریم نے 3 دن کے بعد موت نازل کر دی، ان سب کے اوپر موت نازل کر کے اللہ نے ان سب کو وہاں پہ دفنا دیا، نسلیں ہی ختم کر دی، اشارہ کر دیا جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرے گا میں اللہ اس کی نسلیں ہی ختم کر